عزیز سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا سوال ہے کہ بچوں کو جو نظر بد لگ جاتی ہے اس کا شرعی اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ بہت اچھا سوال بھائیوں کی جانب سے آیا ہے اور بڑا اہم سوال بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کر بہت سی افسردہ رسومات اور بہت سے ٹوٹکے معروف و مشہور ہیں۔ پہلی تو بات اس حوالے سے میں اپنے حاضرین و ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ نظر بد کے حوالے سے 5 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 5944 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العین حق، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، یعنی کہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ دوسری اہم چیز، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم حدیث نمبر 2188 2188، فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد تھی۔ ویسے تو تقدیر کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، لیکن نبی علیہ السلام کے الفاظ فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر غلبہ پا سکتی، تقدیر کے اوپر غالب آ سکتی تو وہ نظر بد تھی۔ تیسری اہم چیز، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کے قرب قیامت، قیامت کے قریب، قیامت کے نزدیک اکثر اونٹ اور نوجوان قبر میں نظر بد کی وجہ سے پہنچیں گے۔ تو جی سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اور چوتھی چیز کہ نظر جو ہے وہ صرف بیگانوں کی نہیں لگتی، صرف دشمنوں کی ہی نہیں لگتی، بسا اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ اور نظر صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنات کی بھی لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر لیتے تو آپ نظر بد سے محفوظ ہو جاتے، نظر بد سے بچ جاتے۔ کون سا کام؟ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ رب العزت نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی تباہی و بربادی کا سبب کیا تھا؟ نظر بد کا غالب آنا۔ اگر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے، یہ کلمات کہہ لیتے تو نظر بد سے محفوظ ہو جاتے، بچ جاتے۔ اور ایک اہم واقعہ بھی آپ کو گوش گزار کرتا چلوں۔ عہد نبوی میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی غسل کر کے آئے تو لباس کی اتنی فراوانی نہیں تھی، لباس کی قلت تھی، تو صحابی نے کندھوں پہ بس اپنی وہ چادر ڈالی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھنے والے صحابی انہوں نے بھی اسے دیکھ کے تو حیرانگی کا اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا واہ، کتنی جوانی ہے اس کی، کتنا خوبصورت ہے یہ، اور ماشاءاللہ نہیں کہا تو وہ صحابی اسی وقت اس جگہ پہ گر گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من یقتل احدکم اخا، اور بھائی تم اپنے بھائی کو قتل کرو گے؟ یعنی کہ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ہم کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کوئی حسن و جمال دیکھتے ہیں، کوئی نعمت دیکھتے ہیں، کوئی رب کا احسان دیکھتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں، تو پھر اگر ہم ماشاءاللہ نہ کہیں، ماشاءاللہ نہ پڑھیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم انہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو قتل کرنے کی سزا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا ناحق خون بہائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور اگر نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے پریشان تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے اور کہا اے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا بات ہے، آپ آج کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس حسن و حسین کھیل رہے تھے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ جنتی پھول جو ہیں یہ بیمار ہیں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ خاتم النبیین اے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا میں آپ کو وہ دم نہ بتاؤں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب کے خلیل، رب کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے شفا طلب کرتے تھے۔ تب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بڑے ہی پیارے 3 الفاظ سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 3371 فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ چونکہ نبی علیہ السلام اپنے 2 لختے جگر، اپنے 2 نواسے حضرت حسن و حسین کو دم کر رہے تھے، اس لیے الفاظ فرمایا اعیذکما، تثنیہ کا لفظ یعنی دونوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، کو کہا جاتا ہے جی وقار اصل پناہ اللہ رب العزت کی، اور سب شر سے، سب نقصانوں سے، ہر مخلوق کے شر سے صرف اللہ رب العزت بچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا اعیذکما، اگر آپ نے کسی اکیلے کو دم کرنا ہے تو پھر آپ حاضرین پڑھیں گے اعیذکا بکلمات اللہ، اگر 2 ہیں تو نبی نے فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ 3 الفاظ پڑھ کے رب کے دوست ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتے تھے، تو یہی دم جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور سکھایا۔ تو اگر ہمارے کسی بچے کو نظر لگی ہے تو پھر ہم بھی ان الفاظ کے ذریعے اپنے ان بچوں کی نظر اتار سکتے ہیں۔ اور حاضرین ایک اور اہم چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہر فرض نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ایسی 2 صورتیں جن کے ذریعے ہم دنیا جہان کے ہر شر سے پناہ مانگ سکتے ہیں، دنیا جہان کے ہر نقصان سے، ہر ضرر والی چیز سے اللہ کے حصار میں، اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں امرنی رسول اللہ، میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے، میرے ہادی نے، میرے پیر و مرشد نے مجھے حکم دیا ان اقرع المعوذتین بعد کل صلاۃ، کہ میں ہر فرض نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کروں، اس کے ذریعے ہر شر سے پناہ مانگ لیا کروں۔ تو عزیز سامعین، اللہ رب العزت سے نظر بد سے پناہ مانگنے کا بہترین دم اور علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 میں نبی علیہ السلام کو جو الفاظ سکھائے گئے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، پہلے الفاظ، دوسرا من کل شیطان وہامہ، اور تیسرا ومن کل عین لامہ۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دم کیا فکانا یلعبان، جس کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں حضرت حسن و حسین اٹھے اور کھیلنا شروع کر دیا۔